بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جماعت نحوم، مضمون اردو، سبق پوس کی رات، اقتباسات حل کرنے کی مشق، تیار کردہ عبدالخالق سر۔ اقتباس نمبر 1، مندرجہ ذیل اقتباس کا مطالعہ کریں اور نیچے دی گئی سرگرمی مکمل کیجیے۔ صفحہ نمبر 6 اور 7۔ اقتباس کی شروعات، ہلکو نے آ کر اپنی بیوی سے کہا، یہاں سے وہ آج نکلے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ پہلی سرگرمی شجری خاکہ مکمل کیجیے۔ 3 روپے سے پیسے نہ ملنے پر، تو 3 روپے سے کمبل خریدنا، ماغ پوس کی رات سے بچاؤ۔ پیسے نہ ملنے پر گھڑکیاں اور گالیاں دے گا شہنا۔ سرگرمی 2، ہلکو کی بیوی پیسہ کیوں نہیں دینا چاہتی تھی؟ جواب اقتباس کی دوسری لائن میں ہے۔ اس میں ہم دیکھیں گے کہ اس نے بڑی محنت سے پیسہ جمع کیا تھا اور وہ اس پیسے سے کمبل خرید کر کے ماغ پوس کی رات سے بچاؤ کے لیے وہ رکھنا چاہتی تھی۔ تیسری سرگرمی، غریب کسانوں کے ساتھ ساہوکاروں کا یہ برتاؤ صحیح ہے یا غلط؟ یہ آپ اس سوال کا جواب اپنی سوچ سے غور و فکر کر کے دیں گے کہ ہمیں کیا لگتا ہے کہ جو سود پر پیسہ دیتے ہیں غریب کسانوں کو، وہ لوگ جبراً غریب کسانوں سے وصول کرتے ہیں پھر پیسہ، اور ان کے اوپر ظلم کرتے ہیں، استحصال کرتے ہیں، تو آپ کے نزدیک کیا صحیح ہے کیا غلط ہے؟ آپ کو اس کو یہاں پر بیان کرنا ہے۔ اقتباس نمبر 2، مندرجہ ذیل اقتباس کا مطالعہ کریں اور نیچے دی گئی سرگرمی مکمل کیجیے۔ صفحہ نمبر 7۔ پوس کی اندھیری رات، یہاں سے اقتباس کی شروعات ہے۔ بھوت کی مانند اس کی چھاتی کو دبائے ہوئے تھا۔ رواں خاکہ مکمل کیجیے۔ سردی کی رات، یہاں پر سردی کی رات کی کیفیت کو یہاں پر بیان کرنا ہے۔ پوس کی آسمان پر، ہلکو چادر اوڑھے، جبرا پیٹ میں منہ ڈالے۔ پوس کی اندھیری رات، آسمان پر تارے، ہلکو چادر اوڑھے کانپ رہا ہے اور جبرا کوں کوں کر رہا ہے۔ یہ رواں خاکہ مکمل ہوا۔ سرگرمی نمبر 2، ہلکو کو نیند کیوں نہیں آ رہی تھی؟ جواب اقتباس کی لائن نمبر 13 پر آپ دیکھیں گے، وہاں ملے گا۔ سردی کی شدت سے پریشان، سردی سے بچاؤ کا کوئی سامان نہیں، اس لیے وہ پریشان ہے، سونا چاہتا ہے لیکن سو نہیں پا رہا ہے۔ تیسری سرگرمی، کتا ایک وفادار جانور ہے، اپنی رائے دیجیے۔ اس سوال کا جواب بھی آپ اپنی سوچ سے غور و فکر کر کے لکھیں گے، کتے کے متعلق جو باتیں آپ کو معلوم ہے۔ اقتباس نمبر 3، مندرجہ ذیل اقتباس کا مطالعہ کریں اور نیچے دی گئی سرگرمی مکمل کیجیے۔ صفحہ نمبر 8۔ 1 گھنٹہ گزر گیا، یہاں سے اقتباس کی شروعات۔ روشنی ایک ناؤ کی مانند تھی، یہاں تک کہ یہ اقتباس ہے۔ رواں خاکہ مکمل کیجیے۔ باغ سے متعلق کچھ باتیں، سوالات۔ دور فاصلے پر، موسم، باغ میں پتیاں جلا کر، تو دور فاصلے پر باغ ہے، موسم پتجھڑ کا ہے، باغ میں سوکھی پتیوں کا ڈھیر ہے اور اس پتیوں کو جلا کر خوب تاپوں گا۔ یہ یہاں پر رواں خاکہ مکمل۔ سرگرمی نمبر 2، سردی سے بچنے کے لیے ہلکو نے کیا تدبیر اختیار کی؟ تو جواب اقتباس کی تیسری لائن میں آپ کو یہاں پر ملے گا، وہاں پہ آپ دیکھیں گے تو جواب مل جائے گا کہ کس طریقے سے اس نے سردی سے بچنے کی کوشش کی۔ سرگرمی نمبر 3، سردی سے بچنے کے لیے آپ کیا تدابیر کرتے ہیں لکھیے۔ یعنی آپ اپنے طور پر سردی سے بچنے کے لیے کیا کرتے ہیں، اس کو یہاں پر اپنے طور پر بیان کرنا ہے۔
جیسے سوٹر کا استعمال، مفلر کا استعمال، گرم پانی استعمال، اور جو چیزیں ہم سردی سے بچاؤ کے لیے اختیار کرتے ہیں یہاں پر ہم کو اپنے طور پر لکھنا ہے۔ اقتباس نمبر 4، مندرجہ اقتباس کا مطالعہ کریں اور نیچے دی گئی سرگرمی مکمل کیجیے۔ صفحہ نمبر 9۔ ہلکو نے پھر چادر اوڑھ لی، یہاں سے شروع ہو کر کے زمین پر وہ چادر اوڑھ کر سو گیا۔ شب کی خاکہ مکمل کیجیے۔ ہلکو کو زہر معلوم ہونے والی چیزیں تو کون سی 4 باتیں ہیں؟ تو کھیت میں جانا، جانور بھگانا، جانوروں کا پیچھا کرنا، یہ ساری چیزیں پہاڑ معلوم ہو رہی تھیں۔ دوسرا سوال، جبرا کیوں بھوک رہا تھا؟ اقتباس کی تیسری لائن میں اس کا جواب ہے، وہاں پہ آپ کو ملے گا کہ کھیت میں نیل گائے آ گئی تھی، اس کو محسوس ہوا، اس نے بھوکنا شروع کیا۔ تفصیل سے وہ جواب ملے گا۔ تیسری سرگرمی، سخت سردی کے موسم میں کھیت میں جانور کا گھس آنا اور ہلکو کا اپنی جگہ سے نہ اٹھنا، کیا ہلکو کا یہ فعل صحیح ہے؟ اس کو آپ جواب کو سوچے، سوال کو غور کرے اور اس کے مطابق اس کو غور و فکر کے ذریعے سے جواب لکھیں گے۔ اقتباس نمبر 5، مندرجہ اقتباس کا مطالعہ کریں اور نیچے دی گئی سرگرمی مکمل کیجیے۔ اقتباس کی شروعات، سویرے جب اس کی آنکھ کھلی، یہاں سے کھیتی کا کام نہ بگاڑوں گا، آخر کے سبق کے حصے تک۔ پہلی سرگرمی، شب کی خاکہ مکمل کیجیے۔ شہنا کو کن باتوں سے مطلب نہیں تھا؟ کھیت چاہے اسے مطلب صرف تو جانور کھائے، آگ لگ جائے، اولے پڑ جائے، اسے مطلب صرف مال گزاری سے تھا۔ دوسری سرگرمی، منی کے اداس ہونے کی وجہ لکھیے۔ جواب اقتباس کی لائن نمبر 6 میں ہے کہ جب وہ صبح پہنچی اور اس نے کھیت کا حال دیکھا تو اس کو بہت اداس ہوئی کہ ساری محنت بیکار ہو گئی، پھر قرض میں ڈوبا رہنا پڑے گا۔ یہ ساری باتیں وہاں پر آپ کو ملے گی۔ تیسری سرگرمی، اقتباس کی روشنی میں ہلکو کو کھیتی کرنی چاہیے یا مزدوری کرنی چاہیے، اپنی رائے دیجیے۔ یعنی یہاں پر اس سوال کے جواب کو بھی آپ اپنے طور پر سوچ کر کے غور و فکر کر کے لکھیں گے کہ ہلکو کو کھیتی کرنا چاہیے یا مزدوری کرنا چاہیے۔ وہ تو پھر آخر میں سبق کے اختتام پر جو بات اس نے پیش کی ہے مصنف نے کہ وہ تو کھیتی کرنا چاہتا ہے، لیکن ہمیں کیا مناسب لگتا ہے کہ جس حالات میں وہ اور اس کی بیوی زندگی گزار رہے ہیں تو اس کے لیے کھیتی کرنی ضروری ہے، کرنی چاہیے یا مزدوری کرنی چاہیے۔ تمام سرگرمی کو اپنی بیاض میں مکمل کیجیے۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر۔